بہرحال مطلب یہ تھا کہ چھوٹی بڑی چیز جو تھی وہ بھی ان کی منشا کے خلاف نہیں چل سکتی تھی، اور اتنے باخبر آدمی تھے۔ اور ایک ظالم نے جا کے اور بھٹو صاحب سے کہہ دیا، وہ بھی یہیں کا سندھی تھا، کہ راشدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی حکومت 4 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی، حالانکہ قطعاً غلط تھی اور ہر لحاظ سے یہ ناممکن تھا کہ 4 مہینہ پاور میں آنے کے بعد وہ نکالے جائے، مگر اس نے کہہ دیا چونکہ ان کو یہ بات بہت خراب لگی تو وہ ان کے ذہن میں یہ رہی، تو مجھ سے کہنے لگے جب وہ مجھ سے ملے ادھر، تو تم تو کہتے ہو کہ میں 4 مہینہ رہوں گا پاور میں نے کہا صاحب، میں تاڑ گیا کہ کسی بدماش نے کی یہ بات، میں نے کہا صاحب یہ بات غلط ہے، آپ یا تو یہ قرار دیجئے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو میں اس طرح مس کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ 4 مہینے کے اندر پرائم منسٹر پاکستان کا فوراً ڈسمس ہو جائے گا، یہ ناممکن ہے، اور یا تو یہ سمجھیے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ خیر وہ تو ان کے طبیعت پر سے وہ تردد، مجھ سے پوچھا تمہارا خیال ہے کہ میں کتنے دن رہوں گا؟ میں نے کہا صاحب کم از کم اگر آپ نے غلطیاں نہیں کی اور ان لوگوں نے آپ کو رہنے دیا تو 20 برس آپ چل سکتے ہیں، مگر وقفے وقفے کے بعد مسلسل رہنا جو ہے خطرناک ہے، آؤ پھر چلے جاؤ، نکل جاؤ پھر آ جاؤ، تو اس سے ان کو پاور کا بے انتہا شوق تھا، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بغیر پاور کے ایک گھڑی بھی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ اور یہ مجھے معلومات بھی تھی کہ ان کے ذہن پر 2 شخصیتوں کا خاص طور سے اثر تھا، ایک نیپولین، دوسرا سویکارنو۔ اب وہ شروع سے نیپولین کے اسٹوڈنٹ رہے تھے، انہوں نے نیپولین پہ ایک بہت بڑی لائبریری بلڈ کی، خان بہادر، نانا نور الدین، غلام علی نے شروع صدی میں نیپولین پہ بہت کتابیں لی تھیں اور ایک لائبریری نیپولین پہ قائم کی تھی، یہ لائبریری بھٹو صاحب نے خرید لی، وہ نانا صاحب بیچارے بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے وہ لائبریری بیچ ڈالی، انہوں نے خرید لی، تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے نیپولین کا بے انتہا مطالعہ کیا ہے اور اس کی فلاسفی سے وہ متاثر تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی چال ڈھال بھی اسی طرح بنانا چاہتے تھے، کپڑے بھی اسی طرح پہننا چاہتے تھے، اور پیچھے سے ہاتھ کر کے اور چلنا بھی اسی انداز سے کرتے تھے، اور بہرحال وہ نیپولین کے بے انتہا قائل تھے، وہ دفتر میں ٹیبل بھی ایسا ہی رکھا تھا جیسا نیپولین کا ہوتا تھا، گھر بھی فرینچ اسٹائل میں ڈیکوریٹ کیا تھا، اور ان کے گفتگو کے اور سوچنے کے انداز بھی فاتحانہ ہوتے تھے جس طرح نیپولین کے ہوتے تھے۔ اور پھر سویکارنو، وہ سویکارنو ان کا آئیڈیل تھا، ان کا دوست بھی تھا ذاتی طور، اور سویکارنو کی طرح یہ بھی پاور کے بے انتہا شوقین تھے، اور جس طرح سویکارنو کو کئی چیزیں کرنی پڑیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ جب پاور کا کویسٹ ہوتا ہے تو آدمی کچھ بے خبر سا ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیت تھی۔ اگر پاور کی خاطر آدمی لے اور اپنی پذیرائی اور اس لیے کہ اللہ کے بندے میرے غلام بن کر رہیں، تو وہ پاور حاصل کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ پاور کے ساتھ انسان کو کچھ خدا ترسی، کچھ قلندری بھی ہونی چاہیے، وہ اگر ملے تو خدمت کے لیے تھوڑا بہت کر لو، اور اگر نہیں تو اس کے لیے پیچھے دیوانہ وار چلنا جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، آدمی سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور
انتہا ٹریجک ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاور کے بغیر قلندری کے جن لوگوں نے پاور کے حصول کی کوشش کی وہ ہمیشہ تباہ ہوئے. لیجئے جولیس سیزر سے، اس کی انتہا کس طرح ہوئی، کلیوپیٹرا کی کس طرح ہوئی، یہ اسی نیپولین کی کس طرح ہوئی، ہٹلر کی کس طرح ہوئی، مسولینی کی کس طرح ہوئی. یہ جتنے تاریخ کے شخصی حکمران گزرے ہیں وہ جب پاور سے روحانیت علیحدہ ہو جاتی ہے اور خدمت کا جذبہ اور وہ قلندرانہ جو لاپرواہی ایک قسم کی استغنا ہوتی ہے، جب وہ علیحدہ ہو جاتی ہے تو انسان سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور آخر وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے. یہ انکروما تھا، آپ نے دیکھ لیا، قوم کا نجات دہندہ تھا، مگر اس نے اپنی ڈکٹیٹری چلائی تو نتیجہ جو نکلا وہ ایدی امین تھا. تو اس قسم کے لوگ جو تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں، مثلا شاہ ایران کا، یہ جو پاور کے عشاق ہیں، جب ان کی زندگی سے روحانیت اور خدا ترسی اور ایک قسم کا استغنا علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. خود ان کے لیے انسانوں کو تو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے مگر آخر میں خود ان پہ ضرب پڑتی ہے. تو میرے خیال میں بھٹو صاحب مرحوم ذرا حد سے زیادہ پاور کے عشاق تھے اور وہ پاور ہر حال میں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور ان کو اپنی قوت پر اور اپنی ذہانت پر اس حد تک بھروسہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بغیر کسی کی محتاجی کے وہ حکومت چلا سکتے ہیں اور بغیر دوستوں کے، بغیر کسی سے دل کا راز بتائے ہوئے، بغیر کسی کا مشورہ لیے ہوئے یہ کام چلا سکتے ہیں. تو یہ ان کی کمزوری تھی، اللہ بخشے ان کو، مگر میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں تھی. میں نے ان سے پہلے تو ان سے یہ کہنا کہ پاور چھوڑو یا پاور چھوڑنا اچھی بات ہے کبھی کبھی وقفے کے بعد اور تازہ دم ہو کے پھر آنا مناسب ہے، یہ جرت کسی کو نہیں ہوتی تھی. مگر میں نے دبی ہی زبان میں 4 5 7 مرتبہ ان سے کہا کہ صاحب پاور پہ عاشق نہیں ہونا چاہیے اور جتنا آپ پاور کے پیچھے دوڑو گے وہ آپ سے دور بھاگے گا، جتنا اس کو ٹھکراؤ گے اتنا وہ آپ کے پیچھے لگا رہے گا. اور خاص طور سے میں نے تو ان کو صریح کہا، جب 3 سال گزرے تو میں نے ان کو کہا کہ اب جناب وقت آ گیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے کچھ عرصے کے لیے پاور سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بھی آپ کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے اور آپ کو بھی اپنی لائف پر سوچنے کا موقع ملے اور پھر دیکھ کے پھر اگر کھیل چلتا ہوا ہوگا تو آپ پھر آسانی سے آ سکتے ہیں. مگر میں نے دیکھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری غالباً بدنیتی ہے کہ میں شاید یہ برداشت نہیں کرتا ہوں کہ میرا ہمسائے کے پاس اتنا پاور ہو. حالانکہ ایسی کوئی حالت نہیں تھی. میں نے پاور کو ہمیشہ ایک معمولی چیز سمجھا، بارہا اس کو حاصل کیا اور پھر اس کو ٹھکرا کے میں نے چھوڑ دیا. مجھے اس ملک میں اچھی بڑی جگہیں ملی، میں پراونس کا منسٹر رہا اور بڑا طاقتور منسٹر تھا، سینٹر میں بڑا طاقتور منسٹر تھا، امبیسڈر تھا، ایڈوائزر تھا، اور اس سے زیادہ میرے جیسے حیثیت کے آدمی کے لیے اور کیا چاہیے تھا. مگر میں اس کے پیچھے بالکل دیوانہ وار نہیں چلا، حاصل کیا اور کوئی مجھے نکالے اس سے پہلے میں چھوڑ کے چلا جاتا تھا، اس کو ٹھکراتے. یہ میری ٹریڈیشن رہی تھی کہ میں کہیں مستقل چمٹے رہنے کی خواہش میں نے نہیں کی. تو میں یہ فلاسفی ان پہ بھی امپریس کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ
سمجھتے تھے کہ غالباً یا میری بدنیتی ہے، یا میں بزدل ہوں، یا میں احمق ہوں کہ میں ایسی چیزیں کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ کوئی گستاخی نہیں کرتے تھے، مجھے میرا بڑا احترام کرتے تھے، اور اپنے چہرے سے کوئی اپنی کرختگی نہیں دکھاتے تھے، مگر پھر بھی وہ بات میری وہ نہیں مانتے تھے۔ اب ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ حد سے زیادہ پاور جب آتا ہے تو انسان بے انتہا مس کیلکولیٹ کرتا ہے، بڑی غلطیاں کرتی ہیں کرتا ہے جو آخر میں اس کے ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں بھٹو صاحب مرحوم کی چند باتیں میں عرض کروں گا، جن کے بارے میں ممکن ہے کہ مستقبل کا مورخ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ان کی غلطیاں تھیں۔ اب مثال کے طور پہ انہوں نے یہ خیال کیا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ وہ اپنی ہوشیاری سے اور ذہانت سے انسان کی فطرت کو بدل سکتے ہیں اور اپنی منشا کے مطابق ان کو اپنے مولڈ میں ڈھال سکتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے پہلے غلطی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ مسلمان قوم کی تاریخ سے بالکل بے خبر تھے۔ تیسری یہ بات کہ جن سے اس نے بھائی چارہ کیا تھا بنگال کے علیحدہ ہونے کے بعد، ان کی فطرت کو اور ان کے پاسٹ کو اور ان کی نفسیات کو وہ نہیں جانتے تھے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں پہ وہ آ جاتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہر آدمی کی ایک قیمت ہے اور وہ اس کی میں قیمت دے رہا ہوں تو وہ کیوں مجھ سے خفا ہوں گے۔ حالانکہ ان کی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی شخص کو وقت ایک خاص معین وقت سے زیادہ رہنے نہ دیا جائے، تاکہ وہ اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ ہماری تک پرواہ نہ کرے، وہ ہمیشہ جو لیڈر ہو وہ زخمی رہے اور محتاج رہے۔ تو یہ ان سے غلطی ہوئی کہ اس نے جن لوگوں سے بھائی چارہ کیا ہوا تھا اور جن کے آسرے پہ اور میجارٹی کے بل بوتے پہ وہ حکومت بنائے ہوئے تھے، وہ ان کی نفسیات نہیں جانتے تھے، ان کا پاسٹ نہیں جانتے تھے، کہ وہ 15 مہینے سے لے کے 3 سال سے زیادہ کسی کو آج تک اس وقت تک سوائے ایک ایوب خان کے جو بھی اپنی فوج کے بل بوتے پہ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمزور ہوا اس کی بھی جڑ نکال ڈالی، تو انہوں نے 15 مہینے یا 3 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیا تھا۔ تو یہ فیکٹر جو ہے یہ ان کی نگاہ سے اجھل رہا، اس کو انہوں نے اہمیت نہیں تھی، یہ بھی ان کی شدید غلطی تھی۔ تیسری یہ کہ ان کے کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے باقی سب سے بگاڑ دیا۔ بلوچستان پہ فوجی چڑھائی کی، کیونکہ بلوچستان نے کچھ زیادتیاں کی تھی، پنجابیوں کو نکال دیا تھا اور وہ اپنی شیخی پگھارتے تھے، تو ان پہ فوج کی چڑھائی کی، ولی خان والوں کو جیلوں میں ڈال دیا، سندھ میں جی ایم سید کو جیل میں ڈال دیا، اور سندھ کو تو وہ اپنے جیب میں سمجھتے تھے، اس لیے اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے، بہرحال تو انہوں نے ساری دنیا سے، یعنی پاکستان کی دنیا سے انہوں نے بگاڑا۔ پھر بھی میرے خیال میں وہ کامیاب ہو جاتے اگر وہ بین الاقوامی سطح پہ وہ غلطیاں نہیں کرتے۔ اب ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک تو امریکہ سے بگاڑا، اور امریکہ کے صحیح طاقت کا اندازہ انہوں نے نہیں کیا۔ ان کو یہ احساس نہیں رہا کہ امریکہ کی لابی اس ملک میں کس حد تک مضبوط ہے۔ تو اس نے امریکہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا اور اس سے بگاڑا۔ اب بگاڑنے کا سبب کیا ہوا؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ ایٹم بام اور اسلامک ایٹم کا یہ شور شر پیدا کیا۔
اب یہ چیز مخفی ہونی چاہیے تھی اور نرمی سے ہونی چاہیے تھی. انہوں نے اعلان شیلان کیے اور ایسا امریکہ کو لرز براندام کر دیا گویا اسلامک بام، اور وہ بھی گدافی کے مدد سے بن رہا ہے اور وہ آج نہیں تو کل بن جائے گا. تو امریکہ میں انہوں نے یہ ڈر پیدا کیا. وہ سمجھتے تھے کہ اس لیے امریکہ جھک کے میرے پاؤں پہ پڑے گا، مگر یہ غلطی تھی. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے. اور نہ صرف یہ، پھر انہوں نے یہ اسلامک کانفرنس انہوں نے بلائی. یہ بادشاہ اور پریزیڈنٹ اور یہ سارے دنیا جہان کے اسلامی ان کو جمع کیا. اور اب یہ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑا پاور جنریٹ کر رہے ہیں، مگر ان کو دوسری سائیڈ کا احساس نہیں رہا کہ مغربی طاقتوں نے کبھی ساری تاریخ کے اندر مسلمانوں کے اتحاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے. کوئی تحریک اسلامی استحکام کے لیے یا اسلامی اتحاد یا گانگت کے لیے جو بھی بنی اس کی مغرب نے مخالفت کی. اب یہ تو مغربی سوچ اور مغربی مفاد کے قطعاً خلاف تھی کہ جتنے مسلمان طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کو اکٹھا کریں اور پھر ان کا لیڈر ایک بھٹو صاحب جیسا شخص بن جائے. غالباً میں نہیں کہہ سکتا، مگر میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ غالباً امریکہ نے سوچا کہ یہ اکٹھا بھی کرے گا سارے اسلام کو، اور ان کے پاس یہ ایٹم بم بھی بنا رہا ہے. پھر ان کے پاس دولت اسلامی ممالک کے پاس بالکل بے تحاشا ہے، اور سوچ میں بھی بھٹے صاحب کے مقابلے میں وہ اتنے تیز نہیں ہیں، لہٰذا وہ لازماً اس بھٹو صاحب کی قیادت میں وہ چلیں گے. اور یہ جانتے تھے کہ یہ طاقت جو اب ڈیولپ ہو رہی ہے یہ آگے چل کے ان کے جو سپر پاور کا معاملہ ہے ان کو ان بیلنس کر دے گی. بھٹو صاحب کا پریٹینشنس یہ صحیح یا کلیمز کہیے وہ لیفٹسٹ طریقے کے تھے. امریکہ سے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ کئی سال پہلے سے انہوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی، تو اس کا جھکاؤ جو تھا وہ چائنا اور رشیا کی طرف تھا. تو امریکہ نے یہ بھی سمجھا کہ یہ سارا یہ جو اسلامی پاور ہے اس سارے کو یہ لے کے اور لیفٹسٹ کیمپ میں یہ جا سکتا ہے. اگر یہ گیا تو سارے ورلڈ پالیٹکس کو ان بیلنس کر دے گا، لہٰذا اس کا استخراج جو ہے وہ ان کی عالمی مصلحتوں کے عین مطابق ہوگا. تو اب ہمت تھوڑی، غصہ بہت، مار کھاون دی نیت سندھی میں کہتے ہیں. اب پاکستان کا پرائم منسٹر عجیب غریب لوگوں سے بھائی چارہ، ان کے آسرے پہ یہ ورلڈ پاورز کو چیلنج دینا اور پھر کرنے سے زیادہ بولنا، یہ میرے خیال میں انہوں نے اندازہ نہیں کیا. اور ایک مرتبہ کسنجر آیا تو وہ میرا خیال ہے وہ کسنجر اس لیے آیا کہ خود دیکھے کہ واقعی یہ بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں، اور آیا بھٹو کو کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ اپنا بن سکتا ہے یا نہیں، یا یہ ہمارا کبھی نہیں بنے گا اور اس لیے ہم اس کو اپنا دشمن قرار دیں. میرے خیال میں ان کی جو باتیں ہوئیں وہ کسنجر نے، وہ تو بہت بڑا دنیا کا عظیم الشان ڈپلومیٹ تھا، اس نے ان کی تعریف بھی کر دی. ایک تقریر، ڈنر کی تقریر پہ سنتے اور کہا کہ کاش تم امریکہ میں ہوتے، اگر تم امریکہ میں ہوتے تو ہماری پالیٹکس ساری کو اپسیٹ کرتے اگر تمہارے جیسا تقریر. اور حالانکہ یہی خطرے کا احساس تھا کسنجر صاحب کو، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھٹو سے نہیں بنے گی،
لہذا اس سے جان چھڑانا ہی بہتر رہے گا، نہیں تو ایشیا کی اور تھرڈ ورلڈ کی اور اسلامک پالیٹکس ساری جو ہے یہ امریکہ کے گلے میں پڑ جائے گی۔ تو اب یہ چیز اس تاثر کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر آدمی تحمل سے سوچ سے چلے، مگر غالباً مرحوم بڑی تیزی سے چلے اور اپنے کو جتنا وہ خطرہ بن سکتے تھے امریکہ کے لیے یا ورلڈ پالیٹکس کے لیے، اس سے زیادہ وہ اپنے کو بڑھا چڑھا کر اور ایک خطرناک چیز ثابت کیا، جس وجہ سے ان کے یہ دشمن بن گئے۔ اب میں نے کسنجر کی وزٹ کے بعد، اچھا میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ ایٹم بازی کی بات جو تھی اس کی شدید مخالفت کی۔ میں یہ اسلامک کانفرنس جو لاہور میں اس نے کی اس کے بھی سرتاپا خلاف تھا، حتیٰ کہ میں نے انکار کر دیا کہ میں اس میں بطور ڈیلیگیٹ تو تھوڑی ہے، بطور ایک وزٹر کے بھی شریک نہیں ہوں گا، چنانچہ میں ادھر گیا ہی نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ اور تو یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ بہت بڑی عظیم شان غلطی ہیں اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو بھٹو صاحب اگر اس کھیل کو ذرا تحمل سے کھیلتے تو غالباً پھر بھی بچ جاتے، مگر کچھ عرصے کے بعد اسلامک کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا، میں نے خصوصاً محسوس کیا، اب بول تو میں سکتا نہیں تھا، محسوس میں نے کیا کہ فارن پاورز کے ایجنٹ جو ہیں وہ بھٹو کو نکلوانے کے لیے اور اسے غلطیاں کروا کے اس کو ختم کروانے کے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور میرے ساتھ کام کرتے تھے یہ لوگ، اور میں ان کی گفتگو سے، میں ان کی روش سے، وہ جو مشورے دیتے تھے ان کو خیال میں رکھ کر میں دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ تو کسی اور کے ایجنٹ ہیں اور اس شخص کو ہلاکت کی طرف لیے جا رہے ہیں، مگر اب بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اس کے بے انتہا معتمد تھے، اس قدر معتمد تھے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان کو چیلنج کر سکوں۔ اور پھر یہ چیزیں ہیں جو محسوس کی جاتی ہیں، ان کے لیے ایویڈنس نہیں ہوتی ہے، آپ نفسیاتی طور محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے آخر مجھ پہ جب میں کھل کے ایک اسٹیج کے بعد بولنے لگا کہ بھائی یہ تم اس کو ہلاکت کی طرف لیے جا رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ تم پرافٹ آف ڈوم ہو، مجھ پہ نام رکھا تھا پرافٹ آف ڈوم، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ غلط طریقے سے لیے جا رہے ہیں۔ مثلا یہ الیکشن کا مسئلہ تھا، ساری پلاننگ انہوں نے، بھٹو صاحب نے اس گروپ کے حوالے کر دی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی طرح سے وہ فارن ایجنٹ تھا، اور انہوں نے الیکشن کا پلاننگ اس طرح بنایا کہ اس میں زیادتیاں ہوئیں، گویا کہ اتنی نہیں جتنی اپوزیشن نے ان کو چیزوں کو مشہور کیا یا اچھالا، اتنی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اوائڈ ہونی چاہیے تھی۔ مثلا کیا ضرورت تھی کہ جو وہ عباسی مولانا لاڑکانے میں کھڑا ہوا بھٹو کے خلاف، تو اس کو اغوا کر کے لے گئے اور جا کے چھپا کے رکھا، میرے خیال میں اس کو 5-10 ووٹ بھی نہیں ملتے، تو یہ گناہ بے لذت تھا۔ اس قسم کے کوشش یہ ہوئی کہ وداؤٹ اپوزیشن آئیں، یہ وڈیرے شریروں نے افسروں سے بندوبست کر کے بھٹو صاحب کے زیر سایہ ایسا بندوبست کیا کہ ان کے مخالف کوئی نامینیشن پیپر ڈالے ہی نہیں، اور 20-25 تنہا سندھ میں سے اناپوزڈ آئے۔ یہ ان کو وڈیروں پہ یہ مصیبت تھی کہ وہ خرچ کیوں کریں
جب بھٹو کی گاڑی چل رہی ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، ہم افسروں کو استعمال کر کے اور خلاف قانون حرکتیں کرائیں بھٹو صاحب کے نام پہ۔ اب میں نہیں کہتا کہ بھٹو نے کہا کہ یہ کرو، میرا خیال ہے کہ بھٹو اس حد تک جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور مثال کے طور پہ میں پاکستان نیشنل سینٹر کا چیئرمین تھا، میرے پاس کوئی 60 کے قریب وہیکلس تھے، گاڑیاں تھیں جن میں لاؤڈ اسپیکر بھی تھے اور ریڈیو بھی تھا، اور یہ بہت بڑا بندوبست تھا۔ اور اب یہ 60 گاڑیاں اس طرح کی ایکوپڈ جو تھی وہ الیکشن کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی تھی، اور اگر یہ استعمال ہوتی تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، مگر میں نے سمجھا کہ یہ غلط بات ہے، میں نے انکار کر دیا اور میں نے لکھ بھیجا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کو الیکشن میں پرائم منسٹر کے لیے نہیں دے سکوں گا۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے آپ کا یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ گاڑیاں الیکشن میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خدا ترسی سے ان کو صحیح مشورہ دیتا تو ان کے نام پر اتنی زیادتیاں نہیں ہو پاتی جتنی ہوئیں۔ حالانکہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ الیکشن کا رزلٹ وہی ہوتا، اب 10 15 20 آدمی اگر خلاف قانون بھی زبردستی اپنے کچھ منتخب کروا کے آئے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا، نتیجہ وہی تھا، مگر ایک قسم کی فضا خراب ہو گئی، اور وہ جو انٹرنیشنل ایجنٹ بھٹو کو بدنام کر کے اور ذلیل کر کے اور نکلوانا چاہتے تھے، ان کو یہ موقع مل گیا کہ ایک یہ سچویشن کریٹ کر کے اور اس کو آگے ایکسپلائٹ کریں ان کی کمزوری کے لیے۔ تو ان لوگوں نے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا، یہ جو ایجنٹ تھے فارن، وہ طے کیا ہوا تھا کہ جب بھٹو گرنے لگے گا تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور یہی ہوا کہ انہوں نے خود الیکشن میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ ارے بھائی، جب تم اس حکومت کے منسٹر ہو اور اس حکومت کے دستراست ہو، الیکشنوں کے مینیجر ہو، یہ سب کچھ ہو، تو پھر تمہارا کھڑا نہ ہونے کی، اور اس وقت سٹنگ میں منسٹر بھی ہو، تو یکایک تمہیں منسٹری سے نفرت کیوں ہو گئی، تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ بھٹو صاحب نے یہ بھی سوچ نہیں کیا، انہوں نے اپنے کو آزاد رکھا، اور جیسے ہی الیکشن کا رزلٹ نکلا وہ بھاگ گئے باہر، جا کے نوکریاں لی باہر یورپ میں، خدا جانے امریکہ میں یا کہاں لیے، بہرحال۔ اب یہ ایجنٹ کہاں کہاں تھے، اب میں تو صرف وہی جانتا تھا جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے تھے اور انفارمیشن سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو مجھے معلوم نہیں رہا کہ اور کہاں کہاں یہ ایجنٹ جو ہیں مخالف لابی کے یہ پھیلے ہوئے ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھی طرح سے کام کیا، ہر جگہ وہ سرایت کر گئے، ہر جگہ وہ گھس گئے، حتیٰ کہ نیچے سے بھٹو صاحب کی جڑ کو قطعاً اکھاڑ دیا انہوں نے۔ اب جب ہم بھٹو مرحوم کی مسٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں، ایک یہ چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ اس شخص میں یہ احساس نہیں رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے صوبے کے نمائندے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے سندھ میں ہے، اور سندھ بالکل چھوٹا صوبہ ہے، اور آخر بڑے بڑے صوبے جو تھے، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے ایلیمنٹس اور عناصر، وہ اس سیاسی رکابتوں کے زمانے میں کیوں ایک چھوٹے صوبے کے آدمی کو اتنی اہمیت دیں گے کہ اس سارے ملک کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے خلاف؟ تو اگر یہ احساس ہوتا، ایاز قدر خود بشناس اگر وہ ہوتا، تو بھی کسی طریقے سے وہ بڑی غلطی سے بچ جاتے، مگر ان کو یہ بھی احساس نہیں رہا تھا۔ تو یہ بھی ان کی جو تھی وہ کمزوری تھی۔ اور پھر جس طرح میں بار بار کہتا رہا ہوں
وہ آدمی کو پہچان نہیں سکتے تھے. اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس پہ میری نظر پڑ گئی بس وہ بالکل موم بن جائے گا. حالانکہ انسان بڑی بلا ہے اور وہ فائدہ بھی اٹھائے گا, ایکسپلائٹ بھی کرے گا, اور اندر ہی اندر میں اس میں ریزنٹمنٹ بھی پیدا ہوتی رہے گی کہ یہ کیوں اس پوزیشن میں ہے اور میں کیوں نہیں ہوں. تو انسان میں ایک قسم کی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی رہتی ہے. تو یہ مختلف فیکٹرز تھے. آخری دنوں میں بھٹے صاحب کی غلطی یہ ہوئی کہ مثال کے طور پہ اگر وہ جیسے 7 مارچ کو الیکشن ختم ہوا سینٹرل اسمبلی کا اور اپوزیشن نے ہلڑ شروع کیا, بائیکاٹ کیا, اگر اس وقت وہ پورے طور سے اچھے طور سے کانسنٹریٹڈ طور سے وہ اس رو کو روکنے کی کوشش کرتے تو غالباً کامیاب ہو جاتے. مگر ان کی پالیسی پھس پھسی رہی, باتیں بھی کرتے رہے, دلاسے بھی دیتے رہے, نرمی بھی کرتے رہے, آگے بھی بڑھتے رہے, مارشل لا بھی لگاتے رہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے. جب پالیٹیشین کے بارے میں یہ تاثر ہو جائے کہ اس میں ڈٹرمنیشن نہیں ہے اور یہ جو کہتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے, تو پھر وہ بے اثر بن جاتا ہے اور بڑا سخت ری ایکشن ہوتا ہے اس کے خلاف. تو یہ کھیل جو تھا یہ چلتا رہا مارچ سے لے کے اور جولائی تک. شروع جولائی 5 تاریخ کو ہو گئے. تو اس اسنا میں یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ فارن پاورز کام کر رہے ہیں. اب یہ بالکل انڈیکیشنز ہم جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم کو ظاہر تھا یہ بات کہ یہ کوئی باہر کا ہاتھ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک دن میرا خیال ہے یہ وہ دن تھا جس دن انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جا کے تقریر کی تھی کہ میرے خلاف یہ کنسپریسی جو ہے یہ دیسی نہیں ہے, یعنی یہ غیر ملکی ہے. تو اس دن کی میں بات کر رہا ہوں. دوپہر سے پہلے میں کسی سلسلے میں کسی کام سے ان کے پاس گیا تو یہ بات نکلی اور یہ باتیں نکلتی رہیں کہ اس میں یہ جو کانسپریسی میرے خلاف ہو رہی ہے یعنی بھٹو کے خلاف وہ دیسی نہیں ہے, اس میں باہر کے ایلیمنٹس ہیں, ان کا پیسہ چل رہا ہے, ان کا اثر چل رہا ہے, ان کا انٹریگ چل رہا ہے, ان کے ایجنٹ ایکٹیو ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اٹھے اور اسمبلی میں جانے لگے. تو میری طرف دیکھ کے اور کہنے لگے آج تقریر کر رہا ہوں اور اپنے گلے پہ میں چھری پھرا رہا ہوں, اور یہ انگلی لے کے اور اپنی گردن پہ پھرائی, کہا اس طرح میرا حال ہوگا اور آج بس جا رہا ہوں. تو پھر وہ اسمبلی میں گئے اور وہاں اس نے جا کے وہ امریکنس کے خلاف بولے اور کہ یہ دیسی کانسپرسی نہیں ہے, دوسروں کا ہاتھ ہے اس معاملے میں. تو اس نے تقریباً 3-4 مہینے ضائع کیے. وہ کھیل کھیلتا رہا اور کسی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس نے کام نہیں کیا. حالانکہ اگر پالیٹیشین ایک سائیکالوجیکل ٹائم پہ وہ کوئک ججمنٹ اور ڈیسائیسو فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ واٹر لو میں نیپولین پہ پائلس کا حملہ ہوا تھا اس دن. وہ جب اپنی فوج کو انسٹرکشنز دے رہا تھا
تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو اس نے پھسی چیزیں کی اور غلط گائیڈنس دی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی شکست ہو گئی۔ وہ ڈسائسو نہیں تھا، تو یہی حال ان کا بھٹو صاحب کا بھی ہوا، اور آخری دنوں میں یہ امید اور بیم میں رہے، یہ آسرا تھا ان کا، یہ ہوگا پھر وہ یہ ہوگا پھر میں بچ جاؤں گا۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب خاتمہ ہے۔ میں اسے 24 جون کو ملا، آخری مرتبہ 24 جون۔ یہ اپنے بیڈ روم میں تھے اور میں ادھر ان کے بیڈ کے قریب جا کے بیٹھا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر اور آج اسمبلی میں جائیے اور جا کے اعلان کیجئے کہ صاحب میں مستعفی ہو جاتا ہوں، میں نے آپ کی خدمت 5-6 سال کی ہے، اب میں بھی تھک گیا ہوں، اب آپ دوسرے کو بھی چانس دیں، میں ملک سے باہر چلا جانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو کسی وقت ضرورت پڑی میری تو میں حاضر ہوں گا، مگر میں نے بھی کیا ہے، اب میں تھک گیا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے مہربانی کی کہ دوبارہ مجھے پرائم منسٹر منتخب کیا، اب میں شکریہ کے ساتھ یہ آپ کی دی ہوئی چیز پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جس کو چاہیں آپ دے دیں۔ میں نے کہا کہ یہی ایک راستہ ہے بچنے کا اس کرائسس میں سے، نہیں تو کرائسس بہت بڑھ گیا ہے، اور تم خواہ مخواہ قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، اور تم نہیں نپٹ سکتے ہو، تمہارا جو فوج ہے، تمہاری جو لشکر ہے، یعنی پولیٹیکل پارٹی تمہاری، ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کوئی حد سے زیادہ لائلٹی دکھا سکے، تو تم اس آسرے پہ تم دریا میں مت کودو۔ انہوں نے خاموشی سے، ان پہ بلانکٹ پڑا ہوا تھا، خاموشی سے سن رہے تھے میری تقریر، اور بیگم نصرت بھٹو بھی اسی وقت بیٹھی ہوئی تھی اسی کمرے میں، اور کافی غالباً بنا رہی تھی، وہ بھی میری یہ بکواس سن رہی تھی، اور میں زور دے رہا تھا کہ تم استعفیٰ دو اور اس ساری بات سے بچ جاؤ، مگر اس شخص نے میری بات بالکل نہیں مانی۔ اس سے پہلے ایک اپوزیشن کا لیڈر میرے پاس آیا، اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی افراد آتے جاتے رہیں گے، ملک بڑی چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہ کرو کہ خود ملک کسی کرائسس میں پھنس جائے اور اس کے نقصانات بہت سخت ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تقریر تم اگر پہلے کرتے تو ٹھیک ہے، اب تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھٹو کو نکالا جائے گا، زبردستی نکالا جائے گا، اگر ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جائے گا تو اس کے پیچھے ہوائی جہاز چھوڑے جائیں گے اور اس کو مار گرایا جائے گا، نہیں تو جیل میں اس کو ڈال کے رگڑ رگڑ کے اس کو مارا جائے گا۔ اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اب میں ان چیزوں کو کہاں روک سکتا ہوں۔ وہ ایک چوٹی کا لیڈر تھا، تو میں نے بھٹو کو یہ بات بھی بتائی، میں نے اس کو کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بات جو ہے یہ نازک ہے، تو بھٹو کا ری ایکشن یہ تھا کہ ہاں اس کو آسرا دیا ہوگا کہ سندھ کی گورنری اس کو دیں گے، بس اور کچھ نہیں بولا، مگر وہی اپنی چال پہ چلتا رہا تاکہ معاملہ 5 جولائی تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد تو جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اب یہ اتنا بڑا وسیع میدان ہے، اب 7 سال کی کہانی ہے، اب میں مختصراً یہ عرض کر سکتا ہوں، اب حد سے زیادہ تو میں نہیں جا سکتا۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر بھٹو غلطیاں نہ کرتا، اگر بھٹو کی قیادت پاکستان کو میسر ہو جاتی، اور اگر بھٹو کی یہ پالیسیاں کامیاب ہو جاتی اور یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ کنفلکٹ میں نہیں آتا، تو پاکستان دنیا کی ایک زبردست طاقت بن کر اور ابھرتا اور سامنے آتا، مگر قدرت کو
یہی منظور تھا کہ بھٹو کی ٹریجڈی ہو جائے اور حالات دوسرا رخ اختیار کریں. اب بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کا نگہبان ہے اور وہی